بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل لم یجعل قیدهم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم کعصف معقول. صدق اللہ العظیم. Question 651 ہے what methods are used for qualitative and quantitative data collection. qualitative data collection کے لیے سروے، ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کیے جاتے ہیں، اور کوانٹیٹیو ڈاٹا کے لیے سروے، ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن. کیونکہ کوالٹیٹیو ڈاٹا کے لیے ہم انٹرویو کرتے ہیں، فوکس گروپ، ایتھنوگرافی، لٹریچر ریویو. یہ جو ہے وہ ڈاٹا کلیکٹنگ ٹولز ہیں کوالٹیٹیو ڈاٹا کے لیے. نیکسٹ کویشچن ہے ایکسپلین دا 3 کمپوننٹ آف پرسنالٹی. پرسنالٹی کے 3 کمپوننٹس ایڈ، ایگو اور سپر ایگو، جو کہ سگمنڈ فرائڈ نے دیے تھے. ایڈ، ایگو اینڈ سپر ایگو. ایڈ جو ہے وہ ان بورن ہوتا ہے، یعنی پیدائشی ہوتا ہے. یہ پلیئر پرنسپل پہ کام کرتا ہے. پریمیٹیو، انسٹنکٹیو ہوتا ہے، یعنی ایک انڈیویجول کے اندر سٹبر جو ہے وہ ڈیزائرز ہوتی ہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اس کے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، آئی ڈونٹ کیئر. پلیئر پرنسپل جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ یہ چیز چاہیے تو بس چاہیے، وہ کسی دوسرے کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتا. جبکہ ایگو جو ہے یہ ریئلٹی پرنسپل پہ کام کرتا ہے. یہ 2 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے اور اس سے آن ورڈ چلتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف. ایگو جو ہے ریئلٹی پرنسپل پہ کام کرتا ہے. یہ بیسیکلی مڈل سٹیج ہے ایڈ اور سپر ایگو کی. جو ایگو ہے تو ایگو جو ہے وہ دیکھتا ہے دوسروں کی نیڈ، ڈیزائر کو کسی حد تک. اپنی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اپنی ڈیزائرز بھی پوری کرنی ہے، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کی ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. تو یہ ایگو ہے، ٹھیک ہے، یعنی دوسروں کا کسی حد تک خیال رکھنا مکمل نہیں. تھرڈ ون ہے سپر ایگو. سپر ایگو مورالٹی یا ایتھیکل پرنسپل پہ کام کرتا ہے. یہ 5 ایئر میں ڈیولپ ہوتی ہے اور آن ورڈ تھرو آؤٹ دا لائف چلتی ہے. ایک میں نے موٹر سائیکل لی، میں اس کو 120 پہ چلاؤں گا، یہ ہے ایڈ ایگو. جو مرضی ہو جائے، رش ہے، روڈ بزی ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، میں نے 120 پہ چلانا، یہ ایڈ ہے. ایگو کیا ہے کہ چلو یار آپ کی خواہش ہے تو چلاؤ 120 پہ، لیکن وہاں پہ جہاں پہ روڈ صاف ہو، روڈ کھلا ہو، لوگ نہ دیکھ رہے ہو. سپر ایگو کیا ہے؟ نہیں، آپ نے مرنا ہے جو اس 120 پہ چلاؤ گے. تو یہ ڈفرینس ہوتا ہے ایڈ، ایگو اور سپر ایگو میں. یہ 3 جو ہے یہ کمپوننٹ ہوتے ہیں پرسنالٹی کے. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ آر دا ٹائپس آف ریسرچ بائی میتھڈ. ریسرچ بائی میتھڈ کی جو ٹائپس ہیں: ہسٹوریکل ریسرچ، ڈسکرپٹیو ریسرچ، ایکسپیریمنٹل ریسرچ، کازل کمپیریٹیو ریسرچ اور کو ریلیشنل ریسرچ. یہ سارے جو ہے ریسرچ بائی میتھڈ کی ٹائپس ہیں. نیکسٹ کویشچن ہے واٹ از ایکسپیریمنٹل ریسرچ. وہ ریسرچ جس کے اندر ہم ایک انڈیپینڈنٹ ویریبل کو، ایک یا سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کو ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، یہ ہماری ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہوتی ہے. یعنی اس میں ہم ویریبلس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور اس میں ہم جو کنٹرول اور گروپ جو ہے، کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپس، یہ بھی ہم بناتے ہیں. It involves the manipulation of at least one independent variable and observation of its effects on dependent variable while controlling relevant and extraneous variable. دوسرے variables کو ہم وہ کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ بنا کے اس میں سے کنٹرول بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے. ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہے اس کے سٹیپس کتنے ہوتے ہیں؟ پرابلم کی آئیڈینٹیفیکیشن، آبجیکٹیو آف اسٹڈی، ڈیولپنگ ہائپوتھیسس، سیمپلنگ، ریسرچ ڈیزائن، ایکسپیریمنٹیشن، ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسس اینڈ ڈرائنگ کنکلوژن. یہ جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں ہماری ایکسپیریمنٹل ریسرچ کے. نیکسٹ ہے ڈو یو نو اباؤٹ دا ویریبلز. یس، ویریبل کس کو کہتے ہیں؟ ویریبلز آر دا کنڈیشنز آر کریکٹرسٹکس دیٹ اے ریسرچر مینیپولیٹ، کنٹرول اور آبزرو. اس کی کافی ساری ٹائپس ہوتی ہیں. اس کا کویشچن کا دوسرا پارٹ ہے واٹ آر دا کیٹیگوریکل ویریبل. وہ ویریبل جو کسی کیٹیگری کی شکل میں ہوں ان کو ہم کیٹیگوریکل ویریبل کہتے ہیں. یعنی کوالٹیٹیو ویریبلز بھی ہم ان کو کہہ سکتے ہیں. یہ جو ہے ہمارے کیٹیگری، جیسے ایج ہے، ایج کہہ رہا ہوں، جینڈر ہے، سیکس ہے، یا ریلیجین ہے. اس طرح کے جو ویریبلز ہوتے ہیں یہ ہمارے کیٹیگوریکل یا کوالٹیٹیو ویریبل کہلاتے ہیں. رشیا یوکرین وار کے اوپر بھی سوال آپ سے ہو سکتا ہے، اس کا بھی فریش اسٹیٹس دیکھ کے جائیں. وین پاکستان بیکم ممبر آف یونائٹڈ نیشن 30 سپٹمبر 1947 کو. وچ اسلامک کنٹری اپوز فار پاکستان ممبرشپ ان یونائٹڈ نیشن. افغانستان نے اپوز کیا تھا. ٹوفل اسٹینڈ فار ٹیسٹ آف انگلش ایز فارن لینگویج. ہو از کرنٹ گورنر آف گلگت بلتستان. سید مہدی شاہ ہیں. اس سے پہلے راجہ جلال حسین تھے جو کہ 10 اپریل 2022 کو ریٹائر ہوئے. ٹیل دا 3 ایجوکیشنل ایشوز. ڈراپ آؤٹ، لیک آف ٹیچرز، لیک آف انفراسٹرکچر. واٹ آر دا ٹیکنیکس
ٹو ڈیولپ ٹیم اسپرٹ. ٹیم اسپرٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ ٹیم اسپرٹ از دا فیلنگ آف پرائڈ اینڈ لائلٹی امنگ دا ٹیم ممبرس. That feelings make implies our team members to perform well, to build better group of proficient individuals in their job, build positive relationship, motivate the member, reward for the best performance, keep trust every member, inform everyone that everyone will have share in achievement, focus on strength and weaknesses, mentoring, focus on problems. So ان کو آپ strengthen کریں, ان کو train کریں, ان کو ریوارڈ دیں اور ان کو فائنل اچیومنٹ پہ ان کا شیئر رکھیں, ان کے پرابلمس کو ایڈریس کریں, جہاں پہ ان کو پرابلم ہو ان کو کاؤنسلنگ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بیسٹ پرفارمنس پہ بھی ان کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ریوارڈز وغیرہ دیں, ان کے فیڈ بیک اور ان کو فیڈ بیک دیں, ان سے انپٹ لیں. یہ ساری کی ساری ٹیم اسپرٹ ڈیولپ کر سکتی ہیں. ہاؤ مینی ایجوکیشنل پالیسیز ڈیولپ سو فار. اب تک ہماری 2 کانفرنسز ہوئی ہیں 1947 اور 51 میں, 1 کمیشن ہوا ہے 59 میں, اور 7 پالیسیز 70, 72, 77, 92, 98, 9 اور 17. کرنٹ پالیسی 2009 ہے. واٹ از گیسٹالٹ افیکٹ؟ گیسٹالٹ جو ہے افیکٹ کس کو کہتے ہیں؟ گیسٹالٹ افیکٹ از این ایبلٹی آف دا برین ٹو جنریٹ ہول فارمز فرام گروپنگ آف لائنز, شیپس, کرز اینڈ پوائنٹس. ہم اپنے مائنڈ کے اندر جو ہے ہم کیا کریں, جو ڈفرینٹ لائنز ہیں, یوں سمجھ لیں کہ جب آپ ایک کسی کمپوننٹ پارٹ سے آپ ایک ہول ڈیولپ کر رہے ہیں, یہ ہم گیسٹالٹ کو کہتے ہیں. یعنی ایز اے ہول کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں نا, یہ آپ کا گیسٹالٹ ہوتا ہے. اور گیسٹالٹ افیکٹ کیا ہے؟ ہم اپنے برین میں کیا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اسٹرکچرز کو, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اسٹرکچرز کو آپس میں ان کی گروپنگ کر کے ایک ہول اپنے مائنڈ کے اندر بنائیں گے, یہ گیسٹالٹ افیکٹ کہلائے گا. ہاؤ اسپیس از مینیج فار اسٹوڈنٹ ان کلاس رومز. کلاس روم میں بچوں کے لیے اسپیس کیسے مینیج کی جاتی ہے؟ اسپیس مینجمنٹ کے 3 طریقہ کار ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ٹریڈیشنل ارینجمنٹ ہے, اس میں سیدھی لائنوں میں بچوں کو بٹھایا جاتا ہے, جبکہ دوسرے نمبر پہ یہ جو ہے وہ ہارس شو ارینجمنٹ ہے, یو شیپ ارینجمنٹ ہے, اور یہ تیسرے نمبر پہ ماڈیولر ارینجمنٹ ہے, گروپ کی شکل میں بچے بٹھائے جاتے ہیں. یہ 3 میتھڈ ہیں. پرائمری اسکول, مڈل اسکول میں ہر بچے کے لیے 0.6 میٹر اسکوائر جو ہے اسپیس چاہیے, ہائی اسکولس کے لیے 1 میٹر اسکوائر چاہیے, اور کالج اسٹوڈنٹ کے لیے 1.2 میٹر اسکوائر چاہیے. تو یہ 3 میتھڈز ہوتے ہیں, ٹریڈیشنل, ماڈیولر اینڈ ٹریڈیشنل, ہارس شو اینڈ ماڈیولر ارینجمنٹ اسپیس کے لیے. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے, واٹ از کنسیپٹ آف لرننگ؟ لرننگ کس کو کہتے ہیں؟ لرننگ جو ہے وہ چینج ان بیہیویئر کو کہتے ہیں. یعنی ایک انڈیویجول کے جو بیہیویئر ہے اس میں چینج جو ہے وہ لرننگ کہلاتا ہے. یہ پرماننٹ ہوتا ہے اور ریلیٹیو بھی ہوتا ہے. یعنی ہماری پریویس نالج کو نئی پریویس ایکسپیرینس, نئے ایکسپیرینس کے ساتھ مل جاتا ہے تو یہ ریلیٹیو بن جاتا ہے. اور پرماننٹ کیا ہے ہمارے بیہیویئر میں؟ ہماری لرننگ, جب ہم کوئی بھی ٹاسک سیکھتے ہیں تو ہمیں زندگی بھر وہ یاد رہتا ہے. بائک ایک دفعہ آپ سیکھیں گے, ساری زندگی آپ چلاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ریلیٹیو یہ کیسے ہوگا کہ ہر دفعہ آپ اس میں ڈرائیونگ میں کوئی نیا چیز زندگی بھر آپ سیکھتے رہیں گے. تو یہ ریلیٹیو بھی ہوتی ہے لرننگ اور پرماننٹ بھی ہوتی ہے. نیکسٹ کویسچن ہے 667, واٹ از ERG تھیوری؟ یہاں پہ کویسچن تھا واٹ از کنسیپٹ لرننگ. اب کنسیپٹ لرننگ کی ڈیفینیشن میں نے پہلے سمجھا شاید, یہ واٹ از کنسیپٹ آف لرننگ ہے. یعنی کنسیپٹ لرننگ کیا ہے؟ کنسیپٹ لرننگ کہتے ہیں لرننگ وچ ریکوائرز ہائر آرڈر مینٹل پروسیسنگ لائک تھنکنگ, ریزننگ, انٹیلیجنس. لرننگ وچ انوالوز کمبائننگ آل ایٹریبیوٹس آف این ایکٹیویٹی, ٹاسک اور کنسیپٹ وچ کنسٹرکٹ دیٹ کنسیپٹ. کنسیپٹ ہیز 2 components, ایٹریبیوٹس اینڈ رول. یعنی وہ لرننگ جس میں ہماری ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز انوالو ہوں, جیسے اپلیکیشن, انالیسس, سنتھسس, ایویلویشن ہے, یہ ہماری ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں, یہ کنسیپٹ لرننگ کہلاتی ہے. نیکسٹ کویسچن تھا واٹ از ERG؟ ایلڈرفر ERG تھیوری, کلاٹن ایلڈرفر نے جو میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ تھیوری ہے اس کے ریئیکشن میں یہ تھیوری دی ہے. اس کی تھیوری کو میزلو کی ہیومنسٹ سائیکالوجی کی جو تھیوری ہے اس کو امینڈ کیا ہے اس نے صرف. تو یہ میزلو کے اوپر تھیوری ہے, یہ نیچے جو ہے ایلڈرفر کی ہے. میزلو نے 2 لیول بتائے ہیں نیڈز کے, ایک بیسک لیول, دوسری گروتھ لیول کی ہیں. تو
تو بیسک لیول کی جو نیڈز ہیں جو 4 ہیں اور گروتھ کی 1 ہے، تو ٹوٹل 5 نیڈز ہیں یا سٹیجز ہیں: فزیولوجیکل، سیفٹی، سوشیولوجیکل، سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچولائزیشن۔ تو الڈرفر نے بیسیکلی 3 طرح کی نیڈز بتائی ہیں۔ اس نے کہا کہ نیڈز جو ہے وہ 5 نہیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایگزسٹنس، اس میں وہ فزیولوجیکل اور سیفٹی نیڈز کو اس نے انکلوڈ کیا۔ ریلیٹڈنس، اس میں اس نے سوشل نیڈز اور لوور سیلف اسٹیم نیڈز کو شامل کیا۔ اور گروتھ نیڈ میں اس نے ہائر سیلف اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن نیڈز کو شامل کیا الڈرفر نے اپنی اس تھیری میں۔ جی کویسچن نمبر 668 ہے، ہاؤ چائلڈ سوشلائز اکارڈنگ ٹو پارٹن۔ تو پارٹن نے 6 سٹیجز بتائی ہیں چائلڈ کی سوشلائزیشن کی: ان آکوپائڈ پلے، سولیٹری پلے، آؤٹ لوکر پلے، پیرالل پلے، ایسوسیٹیو پلے اینڈ کوآپریٹیو پلے۔ جو سب سے پہلی ہے ان آکوپائڈ پلے، اس میں چلڈرن جو ہے وہ خود مطلب کہ کھیل کود میں جو ہے وہ مشغول ہوتے ہیں۔ ان آکوپائڈ چلڈرن آر ریلیٹیولی اسٹل اینڈ دیئر پلے اپیئر اسکیٹرڈلی، رینڈم مطلب ان کی موومنٹ ہوتی ہے، انفارمل رینڈم موومنٹ ہوتی ہے، خود سے وہ کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، کوئی اسپیسیفک نہیں ہوتا، یعنی ان کا کھیل کود جو بھی وہ ان کی جو دوسرے بچوں کے ساتھ انوالومنٹ ہے یعنی وہ پراپر نہیں ہوتی۔ ان آکوپائڈ یا اسکیٹرڈ کہہ لیں کہ یہ جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی یہاں کبھی وہاں اس طرح کی۔ پھر ہے سولیٹری پلے، اس میں جو بچہ ہے وہ اکیلا کھیلنا پسند کرتا ہے، یعنی یہ سٹیج ہے۔ پھر ہے آن لوکر پلے، چلڈرن who sit back and engagingly watch other children's playing but do not join are in lookers play or on lookers play۔ اب یہاں پہ اس سٹیج میں آ کے بچے دوسروں کو کھیلتا دیکھتے ہیں، صرف جوائن نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہے پیرالل پلے، اس میں بچے جو ہے وہ بچہ دوسروں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہوتا ہے۔ ایسوسیٹیو پلے، children begin to be more interested in others players۔ Associated play allow children to begin practicing what they have observed through onlooker and parallel play۔ اب اس میں دوسرے پلیئرز کے ساتھ وہ کھیلنا پسند کرتے ہیں جو کچھ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے آن لوکر میں اور پیرالل میں۔ اینڈ لاسٹ ون ہے کوآپریٹیو پلے، اس میں جو جیسے ایک اسپورٹس مین اسپرٹ ہوتی ہے بچے کے اندر وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے، رولز کے ساتھ بچہ کھیلنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ 6 جو ہے وہ سٹیجز ہیں پارٹن کی، سوشلائزیشن کیسے ہوتی ہے بچے کے اندر اس کے اکارڈنگ۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از پرسنالٹی۔ پرسنالٹی ایک لیٹن ورڈ پرسونا سے ڈیرائیو کیا گیا جس کا مطلب ہوتا ہے کمبینیشن آف کریکٹرز اور کوالٹیز آف اے پرسن۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن ہے combination of characteristics or qualities of a person that form an individual's character. It is combination of biological and environmental factor۔ یہ جو ہے یہ پرسنالٹی کی ڈیفینیشن ہے۔ پرسنالٹی کی جو ہے وہ آگے فلاسفی کہتی ہے کہ یہ کمپلیٹنس آف ہیومن بینگ ہے۔ سوشیولوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹیو سائڈ آف ہیومن کلچر ہے۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول کے بیہیویئر کی ٹوٹل کوالٹی ہوتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از فلوئڈ ریزننگ۔ فلوئڈ ریزننگ اور کرسٹلائز ریزننگ جو ہے یہ 2 طرح کی ریزننگ ہے جو کہ کیٹلز کی تھیری کے اندر کیٹل نے اس کو انٹیلیجنس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا 2 کیٹیگریز میں۔ فلوئڈ انٹیلیجنس ایک انڈیویجول کی وہ انٹیلیجنس ہے جو ایک نئے پرابلم کو سولو کرنے کی اس کی اسکل یا انٹیلیجنس ہوتی ہے، یہ اس کی فلوئڈ انٹیلیجنس ہے۔ جبکہ کرسٹلائز انٹیلیجنس میں نے ایک چیز پہلے سے سیکھی ہوئی ہے، اس سے سملر پرابلم مجھے فیس کرنا پڑ گیا تو میں اپنے پریویس نالج ایکسپیرینس کی بیس پہ نئے پرابلم کو سمجھ جاتا ہوں، اس کو حل کر سکتا ہوں۔ یہ میری جو انٹیلیجنس اب یہاں پہ استعمال ہوگی یہ کرسٹلائز ہوگی۔ اب میرا انفیملیئر پرابلم آ گیا جس کے بارے میں پہلے مجھے کوئی نالج نہیں ہے، تو یہ میری اب اس کو میں سولو کر لیتا ہوں، تو یہ میری فلوئڈ انٹیلیجنس ہے۔ یہ دونوں کیٹل تھیوری کے اندر ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از ہاٹ کگنیشن۔ ہاٹ کگنیشن بیسیکلی ایک انڈیویجول کا جو یعنی مجھے کوئی کگنیشن کس کو کہتے ہیں؟ انٹلیکچوئل ایبلٹی ہوتی ہے۔ اب مجھے کوئی پرابلم ہے، اب میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں، میں بہت موٹیویٹڈ ہوں کہ میں نے اس کو سولو کرنا ہے،
ٹھیک ہے، اور میں اپنے جو مینٹل ایبلٹیز ہیں ان کو جتنا میکسیمم یوز کر سکتا ہوں میں یوز کروں گا، تو یہ میری ہاٹ کگنیشن ہوگی. کگنیٹو پروسیس دیٹ از ایموشنلی چارج از نا، یعنی میں موٹیویٹڈ ہوں گا سمپل ورڈز میں، تو یہ ہاٹ کگنیشن کہلائے گی. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے واٹ آر دا کنڈیشنز آف لرننگ. رابرٹ کیگن نے ایک تھیوری دی تھی 1975 میں، تھیوری آف کنڈیشنز آف لرننگ. ان کا کہنا تھا کہ ڈفرینٹ لرننگ کے لیے ڈفرینٹ ٹائپس کی ٹیچنگ ریکوائر ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ بیسیکلی 8 جو ہے وہ ڈفرینٹ کیا کہلاتی ہیں کنڈیشنز ہیں یا ہیرارکی ہے لرننگ کی، یا ٹائپس ہوتی ہیں لرننگ کی. وہ اس نے بتایا سیریل لرننگ ہے، سگنل لرننگ ہے، لوئسٹ لرننگ ہے، جس میں ایک انڈیویجول جو ہے وہ کنڈیشننگ سے سیکھتا ہے کچھ. اسٹیمولس رسپانس لرننگ ہے، یہ آپرنٹ کنڈیشننگ ہے، اس میں ایک انڈیویجول اسٹیمولس رسپانس ریلیشن سے سیکھتا ہے. چین لرننگ ہے، پریویس اور نیو کا لنک بنا کے وہ سیکھتا ہے. وربل ایسوسیشن ہے، وربل چیزوں سے وہ کنیکشن سے وہ لرن کرتا ہے. ڈسکریمنیشن لرننگ ہے، دو چیزوں کو، دو ریسپانسز اسٹیمولائی کو ڈفرینشیٹ کر کے، دو ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کر کے سیکھتا ہے. کانسیپٹ لرننگ ہے، اس میں ایک لرنر اپنے جو اس نے چیز انڈرسٹینڈ کی ہوتی ہے اس کو آرگنائز کرتا ہے سسٹمیٹک وے میں، اس سے سیکھتا ہے. پھر رول لرننگ ہے، وہ ڈفرینٹ چیزوں کے ریلیشن شپ، رولز، کانسیپٹس سیکھتا ہے اور ان کو ڈفرینٹ سچویشن میں اپلائی کرنے کے قابل ہوتا ہے. اینڈ ہائیسٹ ون، 8th ہائیسٹ ون از پرابلم سالونگ لرننگ. وہ کسی بھی چیز کا، کسی پرابلم کا سلوشن نکالنا سیکھ لیتا ہے. واٹ از امپورٹنس آف لیسن پلان. لیسن پلان ٹیچنگ کو افیکٹو پرپزفل بناتا ہے. ٹیچر اس سے کانفیڈنٹ ہوتا ہے. آبجیکٹیوز بچوں کو کلیئرلی پتہ ہوتے ہیں، ٹیچرز کو پتہ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ اسیسمنٹ ٹیکنیکس پہلے سے ڈیزائن کر کے آتا ہے، اس کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا وہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو ہمارا لیسن ہے وہ سسٹمیٹک آرگنائز ہو جاتا ہے. بچے ٹیچنگ بھی اس سے افیکٹو ہوتی ہے اور لرننگ بھی لیسن پلاننگ سے افیکٹو ہوتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے واٹ از SQ3R. SQ3R بیسیکلی ریڈنگ سے ریلیٹڈ ایک ٹرم ہے. ایس کہتے ہیں اسٹینڈس فار سروے، Q اسٹینڈ فار کویسچن، اور 3R اسٹینڈس فار ریڈ، ریسائٹ اینڈ ریویو. ریڈ، ریسائٹ اینڈ ریویو. اب اس میں ہم ایک ٹیچر کیا کرتا ہے، جو بچے کو اس نے کوئی ریڈنگ ٹاسک دیا تو سب سے پہلے بچہ اس کو ریڈ کرے گا، یہ سروے ہے. دین اس میں سے وہ کویسچن فائنڈ آؤٹ کرے گا، جو کویسچن اس سے پوچھے گئے ہیں اس پیراگراف میں سے، ریڈنگ پیراگراف میں سے. دین وہ اگین اس کو ریڈ کرے گا، ٹھیک ہے، کہ کون سا کویسچن کہاں پہ موجود ہے جو پہلے سروے کر چکا ہے. ریسائٹ کنسرن جو متعلقہ سوال ہے وہ اس کو میمورائز کرے گا، لکھے گا. اینڈ ریویو ایک دفعہ پھر اس کو ریویو کرے گا. تو یہ SQ3R ٹیکنیک کہلاتی ہے. واٹ از ونیٹکا پلان. ونیٹکا پلان جو ہے امریکن ایجوکیشنل سسٹم سے ریلیٹڈ پلان ہے. تو اس میں ایک بچے کو ایک ہی وقت میں سیورل ڈفرینٹ گریڈز میں پڑھا. یہ ونیٹکا پلان کا پروجیکٹ تھا، یعنی ایک ہی بچے کو ایٹ اے ٹائم دوسری تیسری میں پڑھانا، 2-3 گریڈز میں. یہ ونیٹکا پلان کہلاتا ہے، امریکن ایک پلان ہے.